الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے فعل شروع کیا اور فعل کے اندر ہم نے فعل ماضی کو شروع کیا اور فعل ماضی ہمارا سمجھے آلموسٹ مکمل ہو گیا. آج ایک آدھ چیز رہ گئی ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو ہم آج ختم کریں، کوشش کریں گے. اور تو فعل ماضی آج ہمارا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے ہم نے فعل مضارع پہلے شروع کریں یا کچھ آیات کریں گے، دیکھ لیں گے. جیسے طارق صاحب، جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے ابتدا ہوتا ہے اور جس میں زمان اور مکان، جس میں زمانے کی قید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک فاعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول ہوتا ہے. جملہ اس میں کم از کم دو اجزاء، کم از کم 2000. جملہ اس میں کہ کم از کم دو اجزاء، فعل اور فاعل. اور فاعل جو ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل دو صورتوں میں، فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور فاعل جو ہے وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے. اس میں ظاہر ہو سکتا ہے یا اس میں ضمائر ہوگا. اگر اس میں ضمائر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی اور جو 14 صیغے ہیں ان میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ جو ہے وہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور اگر فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا تو گردان کا صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی، چاہے فاعل آپ کا واحد ہو، مثنیٰ ہو اور جمع. اسی طرح سے جملہ فعلیہ میں ہمیں ایک چیز اور پتہ چلی، کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں صرف آپ کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں صرف آپ کو فاعل، وہ ایسا فعل ہوتا ہے جو صرف فاعل کا محتاج ہوتا ہے. ایسے فعل کو آپ کہتے ہیں کہ لازم فعل ہے. اور کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں فاعل کے ساتھ ساتھ وہ مفعول کا بھی محتاج ہوتا ہے. تو ایسے فعل کو پھر آپ جو ہے وہ متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب متعدی ہوتا ہے تو آپ کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اور مفعول بھی جو ہے وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمائر بھی ہو سکتا ہے. اس میں ضمائر ہوگا تو ضمائر کے جو آپ کا چارٹ ہے حالت نصب اور حالت جر والے، وہ چارٹ اس میں آپ استعمال کرتے ہیں. فاعل ہو یا مفعول، یہ مفرد کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں اور مرکب کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. مرکب کے طور پہ آئیں گے تو مرکب اشاری ہو سکتا ہے، مرکب اضافی ہو سکتا ہے، مرکب توصیفی ہو سکتا ہے. مرکب جاری کبھی بھی فاعل بن کے نہیں آتا، مرکب جاری کبھی مفعول بن کے نہیں آتا. جملہ فعلیہ میں مرکب جاری ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے. تو آپ کے پاس بنیادی طور پہ اب تک جو چیزیں آ گئی وہ فعل، فاعل، مفعول اور متعلق ہو گیا. اور ٹرانسلیشن جب بھی آپ کرتے ہیں، آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر متعلق اور اس کے بعد فعل. لیکن اگر جملے میں کوئی چیز مقدم ہو گئی ہو، اگر مفعول پہلے آ گیا ہو یا متعلق پہلے آ گیا ہو تو پھر مقدم کا آپ احترام کریں گے اور اس کا ترجمہ پہلے آئے گا. اسی طریقے سے کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. اور فاعل جو ہے دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمائر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. جب بھی کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، پوائنٹ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہنا چاہیے. اور ایسے فعل کو ہمیشہ یاد رکھیے، اس کو معروف کہتے ہیں. یعنی آج آپ کے پاس ایک اور اصطلاح میں آپ کا نام رکھوں گا. جس طرح سے آپ کے پاس زمانے کے حوالے سے دو قسمیں آئیں، ایک فعل ماضی، ایک فعل مضارع. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ مفعول کے حساب سے اعتبار سے آپ کے پاس دو چیزیں آ گئیں، ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی. اب آپ کے سامنے ایک اور چیز آ رہی ہے فاعل کے حوالے سے. یعنی کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمائر بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے فعل کو آپ معروف کہتے ہیں.
لیکن بعض دفعہ فاعل کو جو ہے وہ مذکور نہیں کیا جاتا. فاعل ہوتا ہے لیکن اس کو مذکور نہیں کیا جاتا, اس کو محذوف کر دیا جاتا. ایسی صورت میں جو فعل ہوتا ہے اس کو مجہول. طارق صاحب کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل اگر ظاہر ہو مذکور ہو ایسے فعل کو معروف کہتے ہیں, اور جب فاعل جو ہے وہ مذکور نہ ہو وہ محذوف کر دیا جائے ایسے فعل کو مجہول کہتے ہیں. مجہول کے بارے میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں, مجہول ہمیشہ متعدی فعل کا بنے گا, لازم فعل کا نہیں بنے گا. مجہول فعل مجہول ہمیشہ متعدی فعل کا بنے گا, لازم فعل کا نہیں بنے گا. اور جب مجہول بنتا ہے تو دو کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں. جب فعل مجہول ہوتا ہے تو آپ کو دو کام کرنے پڑتے ہیں. پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ فعل کی جو ڈائی ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. آپ نے معروف کے اندر 3 ڈائیاں پڑھی ہیں. معروف کے اندر آپ نے 3 ڈائیاں پڑھی ہیں. کون کون سی آپ نے پڑھی ہے؟ فعلہ کی ڈائی پڑھی ہے آپ نے. دوسری آپ نے ڈائی پڑھی ہے فاعلہ, اور تیسری ڈائی آپ نے پڑھی ہے فاعلہ. آج ہمارے ساتھ اس کلاس میں ہمارے کچھ ساتھی یو ایس سے بھی آئے ہوئے, تو عمران صاحب بھی ہیں, الیاس صاحب بھی ہیں. یہ میرے ساتھ پہلے کافی عرصے سے پڑھ رہے تھے, بیچ میں کچھ وقفہ آ گیا تھا تو, اور کچھ آج کل تھوڑی دوسری کمٹمنٹ کی وجہ سے ٹائم نہیں نکل پا رہا تھا. تو پھر میں نے گو کہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا ٹائمنگ کی حوالے سے, لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ کوشش کریں, جوائن کریں. جو آپ پچھلا کیا ہوا ہے وہاں سے لیتے, کچھ میرے پرانے ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اور یہاں سے لے کے چلیں. اور بیچ میں اگر کوئی چیز ہوگی تو میں ان کے ساتھ کر دوں گا. تو امید ہے آپ لوگ ان کو ویلکم کریں گے. عمران صاحب ہیں, ریاض صاحب ہیں, ماشاء اللہ دونوں آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں. طارق صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ ماشاء اللہ. تو یہ 3 ڈائی ہم پڑھ چکے ہیں معروف کے حوالے سے, فعلہ, فاعلہ, فاعلہ. یہ 3 ڈائی ہمارے پاس ہے. مجہول جب آپ کریں گے تو مجہول کی صرف ایک ہی ڈائی ہے. مجہول کی صرف ایک ہی ڈائی ہے ماضی کے اندر, اور وہ ڈائی ہے فعلہ. مجہول کی ایک ہی ڈائی ہے فعلہ. راشد صاحب فعلہ کو گردان کریں فٹافٹ. فعلہ, فعلہ, فعلو, فعلت. کرتے نا, ڈرے نہیں. ڈر تو لگتا ہے بھائی. فعلہ, فعلہ, فعلو, فعلہ, آگے فعلتم, فعلتن. نہیں, فعلنا, ہاں, فعلہ, فعلہ, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, 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 فعلتا, فعلتما, فعلتن, فعلتی, حاضر مذکر کی دوبارہ کرے. فعلتا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلتو, فعلنا. فعلنا. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا جو ڈائی ہو جائے گی وہ فعلہ کی ڈائی ہو جائے گی. اور دوسری چیز کیا ہوگی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجہول بنتا ہے متعدی فعل کا. اب مجہول کا مطلب ہے کہ جو فاعل ہے وہ مذکور نہیں ہے, وہ معذوف ہے, چھپا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. مفعول کا جو اسٹیٹس ہے نا یہ تبدیل ہو جائے گا. مفعول کا نارملی اسٹیٹس کیا ہے؟ حالت نصب ہے. جب میں آپ سے کہتا ہوں مفعول کا اسٹیٹس چینج ہو گیا تو مفعول کا اسٹیٹس چینج ہو کے کیا ہو جائے گا؟ وہ حالت رفع میں چلا. حالت جر میں تو راشد صاحب یاد رکھ لیجئے گا اس سے صرف اور صرف 2 وجہ سے جاتا ہے.
حالت جر میں صرف دو وجہ سے جائے گا، جب اس کے اوپر حرف جارہ آ جائے یا وہ مضاف الیہ ہوگا. اس کے علاوہ حالت جر میں کبھی بھی اسم نہیں جائے گا. تو اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا، اسٹیٹس اس کا حالت رفع میں ہو گیا. ہر فعل، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اس صورت میں فاعل نہیں ہے، مفعول کا اسٹیٹس چینج ہو گیا. مفعول کا اسٹیٹس جب آپ نے چینج کیا تو حالت نصب سے کس میں کنورٹ کر دیا آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ حالت رفع میں. حالت رفع میں. اب حالت رفع میں فاعل ہوتا ہے جی، لیکن مجہول کے اندر فاعل نہیں ہوتا. تو اب اس مفعول کا جو آپ نے اسٹیٹس چینج کر دیا حالت رفع میں، اب یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کیا کہلائے گا سر؟ یہ کہلائے گا نائب الفاعل. یہ کیا کہلائے گا سر جی؟ نائب الفاعل کہلائے گا. تو آپ کے پاس جو آپ کی جو لسٹ تھی جس کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ نوٹ ڈاؤن کریں حالت رفع میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، حالت نصب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، حالت جر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. آج اپنے پاس آپ ایک نوٹ کر لیں کہ حالت رفع میں اسم کی ایک آنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ نائب الفاعل بھی ہو سکتا ہے. جس طرح سے فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اسی طرح سے نائب الفاعل بھی ہوتا ہے. تو شکیل صاحب موجود ہیں آپ؟ انور صاحب اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجہول کا مطلب یہ ہے کہ فعل جو ہے اس کی ڈائی تو ہو جائے گی فعلہ، اور ساتھ میں وہ فعل جو ہے دراصل اس کا اسٹیٹس جملے میں مفعول کا ہوگا. نہیں. میں نے آپ سے دو چیزیں کہی. میں نے آپ سے کہا کہ جب ایسا فعل ہو جس کا کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہے، یہ تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے جی. جب فعل کا فاعل مذکور ہو ایسے فعل کو آپ معروف کہتے ہیں. جب فعل کا فاعل مذکور نہ ہو، چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اگر وہ مجہول مطلب وہ مذکور نہ ہو تو ایسے فعل کو مجہول کہتے ہیں، یعنی فاعل اس کا مذکور نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ایک بات بتا دی تھی، وہ پوائنٹ میں لکھ بھی دیتا ہوں دوبارہ. مجہول جو ہے وہ لازماً متعدی کا بنے گا، لازم فعل کا نہیں بنے گا. متعدی فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. متعدی اسی کو کہتے ہیں نا جس پر آپ کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ایسی صورت میں وہ جو جملہ ہوگا اس میں فعل تو موجود ہے، اس میں فاعل موجود نہیں ہے، لیکن کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. تو پھر اس صورت میں کیا کہتے ہیں کہ جو اس کا مفعول ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے اور وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے. یعنی آپ معروف کے اندر تو آپ کہتے ہیں فعل اور فاعل کہتے ہیں نا، مجہول کے اندر آپ کہتے ہیں فعل اور نائب الفاعل. ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے یہاں تک بات یا کوئی کنفیوژن ہے؟ خالی جب آپ مثال دیں گے تو کلیئر ہو جائے گا یہ مزید. بالکل انشاءاللہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اور بات سلیم بھائی ذرا آپ نے آواز اٹھائی ہے تو تھوڑی سی بہتری کر دیں. یہ بتائیں کہ فاعل کو مذکور نہ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ فاعل کو مذکور نہ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا وجہ، کیوں مذکور نہیں کرتے؟ یا اس پر کام ہو رہا نہیں. عبدالسمی صاحب کہتے ہیں 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل اتنا ظاہر ہے کہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا آبویس ہے کہ آپ کو فاعل ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دوسری وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ فاعل کا پتہ چلے کہ کرنے والا کون ہے. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو خود نہیں معلوم کہ کس نے کی ہے. تو یہ 3 وجوہات تھی، وہ میں نے 3 وجوہات آپ کے سامنے بیان کی. ٹھیک ہے جی. اب جس طرح سے ابھی سلیم بھائی نے کہا نا کچھ ایگزامپل کریں گے تو ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا.
ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب کیا لکھا ہے؟ شریبہ. شریبہ کیا مطلب ہوا؟ اس نے پیا. اس نے پیا. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں، میں نے کہا کس نے پیا؟ میں نے کہا شریب الولد. کیا ہوا؟ کیا ترجمہ ہوا؟ فائل کو میں باہر لے آیا نا. شریبہ اس نے پیا. کس نے جی پیا؟ لڑکے نے پیا. لڑکے نے پیا. لڑکے نے پیا. لڑکے نے کیا جی پیا؟ شریبہ اس نے. شریبہ اس نے پیا. فائل کو میں باہر لے آیا. اب میں نے فائل باہر نکال دیا تو اب شریب الولدوں کا کیا مطلب ہوا؟ لڑکے نے پیا. جی ایسے ہی ہے. کیا پیا؟ میں نے کہا الماء. الماء. لڑکے نے پانی پیا. لڑکے نے پانی پیا. اب میں اس جملے کو جو ہے مجہول بنانا چاہتا ہوں. میں اس جملے کو مجہول بنانا چاہتا ہوں. یہ بات بنیادی طور پہ ذہن میں رکھ کے مجھے بتائیں اب کیا کرنا پڑے گا. اب کرنا ہوگا شریبل. پہلی چیز تو میں فعل کی ڈائی کو چینج کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. ڈائی اس کی چلی جائے گی فعلا پہ. شریبہ. فعلا پہ میں اس کو لے کے گیا تو یہ بن جائے گا شریبہ. شریبہ. اب یہ مجہول ہے، اس کا مطلب فاعل تو نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے فاعل تو نہیں جی آئے گا. تو یہ فاعل تو یہاں سے نکل گیا. پہلے والے جملے میں کیا تھا؟ یہ فعل تھا، یہ فاعل تھا، یہ مفعول تھا. ٹھیک ہے. یہ فعل تھا، یہ فاعل تھا، یہ مفعول تھا. ایسے ہی تھا نا سر؟ آپ جی یہ جی کہ یہ مجہول ہے، اس کا مطلب اس کا فاعل تو باہر آ گیا تو ولید تو باہر چلا گیا. اور میں نے جی دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مفعول کے اسٹیٹس کو اس کیا کرنا ہے؟ حالت رفع میں. حالت رفع میں لے آنا ہے. جب میں حالت رفع میں لے آیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الماء. الماء کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ الماء. 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 ٹھیک ہے جی. میں اگر اس کے انالیسس کرنا چاہوں تو آپ کیسے انالیسس کریں گے اس کا؟ شریبہ کو کیا کہیں گے آپ؟ شریبہ کو میں کہوں گا فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول. واحد مذکر واحد مذکر غائب. ایسے ہی ہے نا غائب. سر؟ جی جی. اور الماء کو میں کیا کہوں گا؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل. فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا شریبہ کا تو ہو گیا پیا گیا، پانی پیا گیا. پانی پیا گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پانی پیا پانی. گیا. اب آپ کو نہیں پتا کس نے پانی پیا. فاعل جو ہے تو مجہول ہو گیا نا، مذکور نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں پانی پیا گیا. یہاں تھا لڑکے نے پانی پیا. شرب الماء. پانی پیا. پانی پیا گیا. پانی پیا گیا. طارق صاحب میں آپ سے کہتا ہوں، پہلے آپ سادہ جملہ میں آپ بتائیے. میں آپ سے کہتا ہوں اس نے اس کی مدد کی. اس نے اس کی مدد کی. بنائیے. اس نے اس کی مدد کی. نصرہ. 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 اس نے اس کی مدد کی.
اس کو بنائیے. اب اس کو چینج کرنا ہے فعل ماضی مجہول میں. ہاں تو اگر وہ ڈائی وہی استعمال کریں تو یہ بھی نصیرہ ہوگا. نصارہ جی بتائیے. نہیں ڈائی کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں جو ہے اب نصیرہ لگیں گے, نون کے اوپر پیش آ جائے گی نا باس, مجہول کے لیے ڈائی کون سی ہے؟ فوئل آیا تو اسی حساب سے پھر نصیرہ ہو جائے گی نا. کیا ہو جائے گا یہ؟ نصیرہ, بس نصیرہ ہی ہوگا. وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا ہوگا؟ نصیرہ ہوگا کہ نصیرہ ہو ہوگا؟ اس کی مدد کی گئی اگر ہوگا تو نہیں, میرے خیال نصیرہ ہی ہوگا. ہاں اس کی مدد کی گئی نا, یہی آپ ترجمہ بتائیں گے نا. جیسے پہلے پانی پیا گیا, اس کی مدد کی گئی, نصیرہ. اس کے وہ کیا کریں گے؟ ٹرانسلیشن نہیں, اس کے انالیسس کیا کریں گے؟ اب فعل ماضی مجہول واحد مذکر. نائب الفاعل کا ہے. اور نائب الفاعل کیا ہوگا اس کا؟ اس کی مدد, پتہ نہیں ہے, اس میں پھر میں کنفیوز ہو رہا ہوں. کیوں؟ مجھے ایک بات بتائیے. ہو جائے گا ہوا, نصیرہ ہوا. ہاں اس کی انالیسس کریں. نصرہ یہ تو فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر فائل اسی کے اندر موجود ہے نا؟ جی وہ گیا, موجود ہے نا؟ نہیں, اس نے مدد کی. سوری اس نے مدد کی. ہاں ٹھیک, دوسرا اس کی مدد کی گئی. صحیح ہے. پھر اس کے اندر ہے اس کی مدد, تو اس کا فائل نائب الفاعل کدھر ہے؟ اس کے اندر ہی ہے. پھر وہ کیا ہوگا؟ اس کی مدد کی گئی, یہی تو بول. ہاں تو نائب الفاعل کیا ہوگا اس کا؟ اس کا نائب الفاعل کیا تھا؟ اس کا فائل کیا تھا نصرہ کا؟ اس ہو یعنی ہوا, ہو نہیں ہوا. ہوا. نصرہ اس کی مدد کی گئی, اس کا فائل کیا ہوگا؟ پھر ہوا ہی ہوگا نا. وہی ہوگا نا, فائل اس کا ہوا ہے. نائب الفاعل اس کا کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نائب الفاعل کہلائے گا, یہ فائل کہلائے گا. وہ نائب الفاعل کہلائے گا, یہ فائل کہلائے گا. راشد صاحب, اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لاسٹ کا نہیں, آخر کا دوبارہ سے بتا دو پلیز. بہت سوال. یہی جو نصرہ ابھی جو طارق نے ختم کیا ہے, اس کے جو نائب الفاعل کی کیا بات بتائیے. دیکھو, کوئی بھی فعل جو ہے بغیر فائل کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. فائل جو ہے وہ یا تو مذکور ہوگا یا وہ مجہول ہوگا. ظاہر یعنی مذکور ہوگا, نہیں ظاہر اور اسم کی بات نہیں ہو رہی. مذکور جہاں آپ کو پتا چل جائے, مجہول جہاں آپ کو فائل نہ پتا چلے کون ہے. ٹھیک ہے. چونکہ گردان اسی طرح سے چلے گی جیسے میں نے آپ نے گردان کی تھی نا. جب آپ نے اس کی گردان کی فوئلا, تو اس کے اندر جو ہے وہ نائب الفاعل کیا تھا اس کا؟ ہوا. جب آپ نے کہا فوئلا, نائب الفاعل اس کا کیا تھا؟ ہما. جب آپ نے کہا فوئلو, تو اس کا نائب الفاعل کیا تھا؟ ہم. تو اسی طرح سے جب آپ نے کہا فعلا, تو فعلا کی طرف فاعل کیا تھا؟ ہوا. تو ضمیر تو اس کے اندر چھپی بھی ہے نا. اور ضمیر کون سی والی آئے گی؟ حالت رفع کی آئے گی, چاہے وہ نائب الفاعل کی شکل میں ہو چاہے وہ نارمل فاعل کی شکل میں ہو. کیونکہ نائب الفاعل ہو یا فاعل ہو, وہ ہوتا کس حالت میں؟ حالت رفع. اور اس کے اندر وہی پیٹرن چلے گا جو پیٹرن آپ کا نارمل فعل میں چلتا تھا. یعنی اگر وہاں آپ کے پاس فاعل تھا, یہاں آپ کو مفعول کو دیکھنا پڑے گا. اگر مفعول ضمیر کی صورت میں ہے تو فعل کی گردان چلے گی, کیونکہ اب مفعول کو آپ نے کیا کر دیا؟ نائب الفاعل بنانا ہے. تو مفعول اگر ضمیر ہوگا تو گردان چلے گی, اور مفعول اگر ظاہر ہوگا تو پھر پہلا یا چوتھا صیغہ لیں گے, باقی چھوڑ دیں گے. کچھ ایگزامپل کرتے ہیں اور ہو جائے گا. لاسٹ میں جو
سوری ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. جی بولے باس. یہ جو اس کا اپنا قاعدہ بتایا ہے کہ اس کا مفعول جو ہے نائب الفاعل ہو جائے گا. اس میں واضح طور پر ہو جو ہے وہ مفعول ہے. بالکل. تو اس کو بھی نائب الفاعل میں ہو جانا چاہیے, تبدیل ہو جانا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے اگر ہم اس طرح سے معروف سے اگر ہم مجہول میں نہیں سمجھتا اس سے لنک بنتا ہے. اس کو اس سے انڈیپینڈنٹ بنائیے اس سے میرے خیال سے, کیونکہ اگر ہم اب اس میں شریب الولد ماں میں کیا تھا تو ولد کو آدمی ڈھونڈتا ہی رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے اس سے کوئی سمجھانے کے لیے بات کی جائے, ابھی سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہے. آپ کے سامنے دونوں چیزیں آئیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا, ڈفرنس پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. یہاں آپ نے جو بات کی, اچھا اب میں آپ کو دوبارہ بتا دوں. دیکھیں, جب آپ کے پاس نارمل فعل کے اندر جب فاعل آپ کا ضمیر کی صورت ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گردان چلاتے ہیں. جی گردان چلاتے ہیں. اب ہم نے آپ سے کہا جب مجہول ہوتا ہے تو مفعول کا اسٹیٹس کس پہ چلا جاتا ہے؟ نائب الفاعل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جو آپ کا مفعول تھا وہ کس حالت میں تھا؟ وہ رفع میں تھا پہلے سے. رفع میں نہیں تھا, یہ حالت وہ ہے, حالت نصب ہے. حالت نصب صحیح ہے. اور یہ مفعول ہے نا. جی. اور مفعول جو ہے وہ بتائیں اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ضمائر ہے؟ اس میں ضمائر ہے. اب مفعول کا اسٹیٹس چینج ہو گیا, مفعول کس میں کنورٹ ہو گیا؟ رفع نائب الفاعل میں کنورٹ ہو گیا. نائب الفاعل میں, ہاں. اور مفعول جو تھا وہ اس میں ضمائر تھا. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے نارمل فعل کے اندر جب فاعل ضمیر ہوتا ہے تو ہم کیا چلاتے ہیں؟ گردان چلاتے ہیں. نارمل فعل کے اندر جی ہاں گردان چلتے ہیں. اسی طرح سے جب مجہول ہوگا اور مجہول کے اندر جو ہے مفعول آپ کا اگر ضمائر کی صورت میں ہوگا تو پھر وہ اسٹیٹس اس کا چینج ہوا, وہ حالت رفع میں گیا تو پھر کیا ہوگا؟ گردان چلے گی. اسی لیے آپ نے نصرہ کیا, آپ نے نصرہ ہو نہیں کیا, کیونکہ اگر ہو کریں گے تو کون سی ضمیر لگائیں گے آپ؟ لیکن میرے خیال سے یہ اس کو کمپیئر کرنے سے ہی گڑبڑ ہو رہی شاید. اگر اس کو الگ سے گڑبڑ نہیں ہوگی کمپیئر کرنے سے آپ, کیونکہ ہمارا دماغ بار بار نصرہ میں جا رہا ہے اور ہم اس کو دوبارہ سے ہم یہی اسی سینس میں سوچ رہے ہیں کہ نائب الفاعل بنے گا, وہ نائب الفاعل بنے گا اور رفع میں جائے گا. آپ جب تک اپنی کلیئرٹی اس میں نہیں لائیں گے نا, آپ یہ کلیئر نہیں کر سکیں گے. ہاں یہی کلیئر نہیں ہو رہا نا. یہ اسی صورت میں کلیئر ہوگا کہ اس کو کلیئر کریں. لیکن دوبارہ سمجھیں, یہ جو آپ کا مفعول ہے یہ مفعول حالت میں ہوتا ہے, نارملی حالت نصب میں ہوتا ہے. نصب میں, جی ہاں حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ جو ہو ہے یہ اٹیچ ضمائر ہے نا. جی یہ اٹیچ ضمائر ہے, حالت نصب کا ضمائر ہے. ٹھیک. میں نے آپ سے کہا کہ دو کام کرنے ہوتے ہیں, فعل کی ڈائی چینج کرنی ہوتی ہے اور مفعول کا اسٹیٹس چینج کرنا ہوتا ہے. مفعول کا اسٹیٹس آپ نے چینج کیا, حالت نصب سے حالت رفع میں کر دیا. صحیح. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مفعول جو ہے وہ اس میں ضمائر ہے کہ اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ضمائر ہے. اس میں ضمائر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس نارمل معروف فعل کے اندر جب فاعل آپ کا ضمیر ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فعل کی گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں, اس میں سے کوئی مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بنتا ہے نا. جی. تو یہی کیونکہ اب آپ نے یہ جو حالت نصب جو تھا, جو مفعول تھا, اس کا چینج ہو گیا تو یہ کس میں چلا گیا؟ یہ ضمائر میں چلا گیا نا. ضمائر میں جا کے رفع میں جا کے ہوا ہو جائے گا. ضمائر جا کے رفع میں جا کے ہوا ہو جائے گا. صحیح. تو پھر گردان چلے گی. تو یہ لاسٹ گردان نہیں چلائی, یہاں ہم نے گردان نہیں چلائی. اب ہم کچھ 2-4 اور جملے کرتے ہیں, اس سے آپ کی نہیں انور, یہ آخر میں کیا بنا پھر؟ نصرہ اس کی مدد کی گئی. کس کی مدد کی گئی؟ اس کی مدد کی گئی. اس میں گردان چلی ہے. گردان چلی نا. یہ دیکھیں یہاں گردان نہیں. چلو دیکھتے ہیں ابھی ذرا سا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی, اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. نارمل جملہ بنائیں, اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. خلق
خلق الانسان اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. خلق خلق آگے بولیں. خلق اللہ خلق اللہ اللہ خلق اللہ بشر کہیں گے کہ نہیں انسان کو. اچھا ہے خلق انسان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. انسانوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے جی, انسان کو پیدا کیا. انسان واحد ہے. ناس جو ہے نا وہ ناس جو ہے وہ جمع ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انسان پیدا کیا گیا. انسان پیدا کیا گیا. اب انسان پیدا کیا گیا تو آپ کو فائل کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. اللہ کو آپ نے ہٹا دیا اس میں سے, جملے ہٹا نہیں دیا, محذوف ہو گیا. اب آپ کا جملہ کیا بنے گا؟ ہاں مطلب وہی خلق الانسان. کیا بنے گا؟ خلق الانسان. خلق الانسان. خلق رفع میں رہے گا نا, حالت رفع میں. خلق اور انسان کس حالت میں چلا جائے گا؟ اس میں رفع میں چلا جائے گا. حالت رفع میں انسان. اچھا اس میں انور صاحب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, یہ جو ضمیر والی بات تھی یہ تو چلیے صحیح ہوا ہو گیا, اور یہ نصرہ ہو گیا. معاف کیجیے گا میں تھوڑا سا پیچھے لے جا رہا ہوں, لیکن یہاں پر جو ولدو ہے یہ جو ظاہر ہو رہا ہے, جو کہ فاعل ظاہر ہو رہا ہے, تو یہاں پر تو یہ فارمولا نہیں لگا اس میں, کیونکہ یہاں پر تو وہ نہیں ہوا. یہاں پر تو وہی شریبہ کا مطلب ہے اس نے وہ پانی پیا, اس سے پانی پیا گیا. ٹھیک ہے نا, شریبہ نہیں ہے, وہ شریبہ لکھا ہوا ہے نا, شریبہ لکھا نہیں ہے. نہیں میں اس کی مجہول کی بات کر رہا ہوں. نیچے جو بنا ہوا ہے اس کے اندر ولد آل ٹوگیدر غائب ہو گیا, تو اس میں وہ سچویشن نہیں ہے جو اس میں ہوا کی تھی. اور اس میں جو ہے نا ولد یعنی آل ٹوگیدر غائب, اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کی جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا تو ہوگا ہی, لیکن ولد ہو سکتا ہے, کوئی بوڑھا آدمی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نام والا بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہے نا؟ ہاں بالکل. دیکھیں نا آپ کنسپٹ سمجھے نا. یہاں مجھے بتائیے فاعل اس میں ضمیر ہے کہ اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر ہے. یہاں ظاہر ہے نا جی. اگر اسی لیے آپ کے پاس اس میں ظاہر تھا, فاعل کو چھوڑ دیں, آپ کا جو مفعول تھا وہ اس میں ضمیر تھا کہ اس میں ظاہر تھا؟ مفعول جو تھا وہ اس میں ضمیر نہیں, اس میں ظاہر تھا. اس میں ظاہر تھا نا. جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو پھر گردان نہیں چلتی نا. صحیح, کیونکہ صحیح مفعول کی بات چینج کرنا ہے. ہاں صحیح, اس فاعل کا نہیں کرنا. آپ نے کیا کیا, دیکھیں خلق اللہ الانسان, آپ کا جو مفعول تھا وہ مجھے بتائیں کہ اس میں ظاہر تھا کہ اس میں ضمیر تھا؟ اس میں ظاہر تھا. تو آپ کا وہ نہیں چلے گا. صحیح. اگر خلق اللہ الانسان کی جگہ اگر میں یہ کہتا اللہ نے اس کو پیدا کیا, تو آپ کیا بناتے یہ؟ خلق الانسان نہیں, اللہ نے اس کو پیدا کیا. خلق اللہ نہیں, اللہ نے اس کو پیدا کیا. خلقہ اللہ. ہاں, آپ کیا بناتے؟ آپ بناتے خلق اللہ. اب میں آپ سے کہوں وہ پیدا کیا گیا, جی ہاں, اللہ تو آپ نے تو کھول دیا واپس, آپ تو فائل واپس لے آئے. اچھا صحیح ہے. آپ سے کہہ رہا ہوں انسان پیدا کیا گیا, صرف پیدا کیا گیا, وہ پیدا کیا. تو اب وہ پیدا کیا تو کیا ہوگا, یہ تو آنا ہی نہیں ہے, اور یہ اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا.
تو اب سمپل کیا آئے گا آپ کا؟ خلق. کھولے کا، وہ پیدا کیا گیا، کیونکہ یہاں مفعول جو تھا وہ ضمیر تھا، یہاں مفعول جو ہے وہ ظاہر ہے. شکیل صاحب موجود ہیں آپ؟ جی موجود ہے گا. مسلمانوں نے کھانا کھایا. مسلمانوں نے کھانا کھایا. مسلمانوں نے کھانا کھایا. اقل کہتے ہیں. عقل اقلا عقل. ہاں ڈرو نہیں سلیمہ موجود ہیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو. سلیمہ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، عابد صاحب موجود ہیں، راشد صاحب موجود ہیں، سارے ماسٹر ہیں. اقلو مسلمانوں نے نا، مسلمانوں نے کھانا کھایا. مسلمانوں نے کھانا کھایا، فعل کیا ہے اس میں؟ فعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ مسلمانوں نے کھانا کھایا، فعل کیا ہے اس میں؟ کھانا کھایا. کھانا کھایا. کھانا کھایا. کھانا کھایا نہیں، کھایا ہے نا فعل. مسلمانوں نے کھایا کھانا کھایا. کھایا کی عربی کیا ہے؟ اکالا. اکلا. اب آپ مجھے بتائیں اس کے اندر فاعل ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ فاعل مسلمان ہو گئے نا، مسلمانوں میں. فاعل ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر ہے. جب ظاہر ہوتا ہے تو فعل کا کیا کون سا صیغہ چلے گا؟ فاعل جب ظاہر ہوگا تو فعل کا کون سا صیغہ چلے گا؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے پہلا یا چوتھا. پہلا یا چوتھا. کیا ہو گیا شکیل صاحب، کتنے ہو؟ جی پہلا یا چوتھا صحیح ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ اکالا. اکالا. جی آگے. کھانا میں ارے کیا ہو فاعل گیا؟ تو لاؤ. اکلا. اکلل. اکلل اکلا المسلمون. اکل المسلمون. کیا کھایا؟ کھانا. کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ الطعام. الطعام. اکل ملا کے پڑھیں گے تو اکل مسلمون طعام. مسلمانوں نے کھانا کھایا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کھانا کھایا گیا. اچھا انور بھائی اس میں طعام میں عین آئے گا نہیں آئے گا تا کے بعد؟ جی بولیے. اس میں عین آتا ہے تا کے بعد طعام میں؟ طعام آتا ہی ہوگا سر. جی آتا ہے. عین آتا ہے. اصل میں جلدی میں کھایا گیا. ہاں جی. اب میں آپ سے کہتا ہوں کھانا کھایا گیا. اکلت طعام. اکلت طعام. آپ نے کیا کیا؟ کھانا کھایا گیا. انالیسس کریں اس کی بہت. فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب فاعل. اور طعام جو ہے وہ نائب الفاعل ہوگا. نائب الفاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ فعلیہ ہوگا. ابراہیم اپنا عزیز صاحب. جی سر. ابراہیم نے 2 لڑکوں کی مدد کی. نصرہ.
ابراہیم نصر ابراہیم ابراہیم ولدانی زور سے بولیں. ولدانی ولدانی دوبارہ بتائیے. آپ نے کہا نصرہ مفعول فاعل آپ مفعول نے کہا نصرہ حالت نصب میں ہوگا ولدان ابراہیم. جی نصر ابراہیم. ولدانا سر زور سے بولے اور بیچ میں رک مت جائے, پورا بولے. نصر ابراہیم ولدانا ولدانا ولدان آئے گا سر اس میں حالت اس کا حالت ولدین سر مجھے ایک بتا دیں, جو بولیں گے وہ لکھ دوں گا. نہیں نصر ابراہیم ولدین ولدینی یا الولدینی؟ الولدین. تو آپ نے ولدینی کیوں بولا تھا؟ اردو میں بتا دو نا کیا کہا تھا آپ نے. اردو میں بتا دو کیا کہا تھا. اس کا ٹرانسلیٹ کرو نا بھائی صاحب. آپ پہلے کیا کہا تھا آپ نے. ارے اس کو چھوڑ دو, میں نے کیا کہا تھا, غلط کہا تھا. آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں, چھوڑیں. نہیں ان کو کرنے دو یار جو کر رہے ہیں. انہوں نے تو کر دیا, آپ بتائیے اس کا ٹرانسلیشن کریں. آگے بڑھے. ابراہیم نے لڑکوں کی مدد کی. لڑکوں کی مدد کرے گا. نہیں سوری لڑکوں کی نہیں. ہاں ولدینی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دو لڑکوں واحد لگ رہا ہے, مثنیٰ لگ رہا ہے, جمع لگ رہا ہے؟ دو. ہاں ابراہیم نے دو لڑکوں کی مدد کی. ہاں ٹھیک ہے. ابراہیم نے دو لڑکوں کی مدد کی. عزیز صاحب جی سر. دو لڑکوں کی مدد کی گئی. نصر الولدانی نصر الولدانی حالت رفع میں نصر الولدانی کیا کیا آپ نے اس کا اسپورٹ کر دیا, اور ولدینی حالت نصب تھا, اسٹیٹس چینج ہو گیا, حالت رفع میں چل گیا. نصر الولدانی. ڈاکٹر صاحب میری باری تو ہو چکی ہے یہاں صاحب. آپ نے کب کی؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے, کر لیں. آپ نے کب کی سر؟ ہاں میں نے تو پانی پلایا تھا نا. آپ پانی پلا چکے ہیں؟ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. صحیح. آپ علی صاحب سوال کر سکتا ہوں ابھی آخر میں. علی صاحب, علی بھائی بولو تو. جی جی علی بھائی, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ لکھ کے کریں. لکھو کیا؟ ہاں لکھ دو. ڈویژن چاہیے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. مہر کے لیے جو ہے نا دو باتیں استعمال ہوتے ہیں. تا میم بھی ہوتا ہے اور تا با عین بھی ہوتا ہے. دونوں جو ہے نا ڈائی نمبر 1 سے کرتے ہیں. ختمہ بھی آ سکتا ہے اور تباہ بھی آ سکتا ہے. تباہ. اللہ فائل ان کے دلوں پر مہر لگا. اللہ فائل ٹھیک ہے, اور مہر وہ مہر لگا دی فعل. ٹھیک ہے, اور ان کے دلوں پر مفعول. ان کے دلوں پر مفعول نہیں ان کے دلوں, تو یہ تو ان کے دلوں پر, ان کے دلوں کو تو وہ نہیں کہیں گے.
ان کے دلوں تو مرکب اضافی ہو گیا نا, ان کے دلوں پر, اور پر وہ ہو جائے گا حرف جار کے لیے اعلیٰ. ہاں تو ان کے دلوں پر یہ پورے ایک چیز بنے گی نا, اعلیٰ قلوبہم, اس میں تو یاد آ رہا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مہر لگا دی فعل, جی اللہ فاعل, اور ان کے دلوں پر کیا ہو جائے گا؟ ان کے دلوں تو مرکب اضافی, ان کے دلوں پر, ان کے دلوں پر ایک پورا ایک مرکب پورا ہے. ایک ہی ورڈ ہوگا یہ. ہاں نا, ان کے دلوں پر, صحیح ہے, ان کے مرکب دلوں جاری, تو الگ ہو گیا, ان کے دلوں پر ایک پورے کا پورا بنا. کون سا مرکب بنائیے؟ مرکب جاری مرکب, اور مرکب جاری جملے میں کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق. متعلق. اب بنائیے. پہلے آئے گا فعل. فعل میں نے آپ کو بتا دیا, دونوں میں سے کوئی بھی مادہ لے سکتے ہو, خاص تا میم بھی لے سکتے ہو, تا با عین بھی لے سکتے ہو. تبع اللہ, تبع اللہ لاہو اعلیٰ. علی. اب ایسے ورڈ یاد آ رہا ہے, لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی. قلوبہم, اچھا لاجک یاد نہیں آ رہی, ورڈ یاد آ رہا, تو بنائے کیسے؟ بس سنا ہوا ہے تھوڑا سا. اچھا کیسے بننا چاہیے تھا؟ ان کے دلوں پر, ان کے دلوں پر تو آ گیا, ان کے دلوں, دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلوب, قلوب. قلب, قلب کا جمع ہو گیا نا, قلب کا جمع قلوبن. قلوبن, قلوبن مضاف ہے, مضاف ہے, تو صحیح ہے, اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ قلوب, قلوبو. قلوبو. اللہ داخل ہو گیا. اللہ کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ تو جار ہے نا. اللہ حرف جا رہا ہے. جی جی. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بعد اسم آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے, تو صحیح اللہ ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ حالت چینج کرے گا اس کی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کی کلاس میں. اللہ حرف جا رہا ہے, حرف جا رہا کیا کرتا ہے؟ یاد نہیں ہے. اچھا یاد نہیں, ٹھیک ہے. عامر صاحب حرف جا رہا کیا کرتا ہے؟ عامر صاحب حرف جا رہا کیا کرتا ہے؟ اس کو جر میں رہ جاتے ہیں. حرف جر میں لے جاتا ہے, کیا ہو گیا علی؟ نہیں تو یہ تو مضاف کی پھر پراپرٹی ہو گئی نا. مضاف چھوڑ دیں مضاف کی پراپرٹی کی. اللہ کیا کرتا ہے؟ میں نے ابھی یہاں سے آپ کے ساتھ قلوب لکھ کر. صحیح. اللہ کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ بھی حرف جار میں لے جائے گا. ٹھیک ہے, دو چیزیں لے کے جاتی ہیں حرف جار. دو چیزیں نہیں لے کے جا رہی ہیں, دو چیزیں نہیں لے کے جا رہی. اب آپ نے کہا ان کے دلوں, صحیح. ان کے دلوں, آپ نے کیا کہا, کیا بنے گا؟ پہلے آپ ان کے دلوں کو بنا لیں. نارملی اگر بناتے تو آپ کیا بناتے؟ ان کے دلوں, آپ کیا بناتے؟ قلوبن. صحیح ہے. دلوں, قلوبن مضاف بن کے آیا, اعراب اس کا ہلکا کیا آپ نے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ مضاف ہو گیا, اس کا مضاف الیہ کیا ہوگا؟ بھی ہو جائے گا نا. ہیں قلوبی. میں بھول جاؤ, اللہ کو بھول جاؤ نا, صحیح ہے, اور صحیح ہے. بھول جائیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کے دلوں, ان کے دل. آخر میں ہوم لگا دیں. ان کے یہ ضمیر چلے گی نا ہماری. قلوبہم, یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہی ہے نا ان کے دل. جی اس میں مضاف کیا, مضاف الیہ کیا؟
مضاف دل ہے اور ان کے مضاف الیہ. ان کے تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتا. کی کا تو بیچ میں آتا ہے مرکب اضافی میں. اب مجھے بتائیے اس میں مضاف کیا ہے مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف دل ہے اور مضاف الیہ ان کے اس میں آئے گا نا. یار ان کے کیوں کہہ رہا ہے؟ میں آپ سے اگر کہوں زید کا گھر، صحیح ہے. تو مضاف کیا ہے مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ زید کا ہے اور گھر مضاف ہے. آپ پھر اس کو کا کیوں کہہ رہے ہو؟ زید کا کیوں کہہ رہے ہو؟ زید زید ہے. صحیح ہے. کی کا تو بیچ میں ریلیشن شپ بناتا ہے. ٹھیک ہے. مرکب اضافی کیا کرتا ہے؟ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ آپ نسبت دیتے ہیں، تو نسبت کو آپ اردو میں کی کا سے جوڑتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس میں مضاف کیا ہے مضاف الیہ کیا ہے؟ ان اور دل. ان ہو جائے گا مضاف الیہ یہ مضاف الیہ اور یہ اور دل یہ ہو جائے مضاف گا ہے. مضاف. صحیح ہے. بنائیے کیسے بنے گا؟ دل کی عربی کیا ہے؟ قلب. قلب. اب یہ ان کے دل، یہ سنگولر ہے، واحد لگ رہا ہے، مثنى لگ رہا ہے، جمع لگ رہا ہے؟ جمع لگ رہا ہے. تو قلب کی جو جمع ہے وہ ہے قلوب. صحیح ہے. اب بنائیے مضاف، کیا بنے گا؟ جلدی جلدی بنائیے بھائی. تھوڑا سا وہ یہ ضمیر کے ساتھ نہیں ہے یا ایسے ہی بنا؟ ارے یار پہلے صرف مضاف تو بنا، ضمیر تیل نے گئی. پہلے مضاف بناؤ نا، صرف مضاف بناؤ پہلے. قلوبن. مضاف کا کیا قانون ہے؟ علی بھائی مضاف کا کیا قانون ہے؟ مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے اور ال داخل نہیں ہوتا. ال نہیں الف ہوتا. لام نہیں ہے. تو آپ بنائیے، تو کیا لکھوں میں یہاں؟ قلوب تو ان کے دل ہو گیا. میں صرف دل کی عربی مانگ رہا ہوں. دل کو آپ نے کہا مضاف ہے، جی آپ نے صرف مضاف بناؤ نا. مضاف کیا لکھوں میں؟ قلوب. قلوب آخری حرکت تو بتاؤ کیا ہے اس کے قلوب بو قلوب قلوب بو قلوب بو. کیا کہہ رہے ہیں؟ زور سے بول. قلوب قلوب. اب آپ مجھے بتائیں مضاف الیہ کیا ہے؟ ان. ان. مضاف الیہ کا کیا قانون ہے؟ کہ وہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا. حالت جر میں ہوتا ہے. ان کیا چیز ہے؟ ضمیر ہے. جی. کون سی ضمیر ہے؟ ان ہو جائے گی اور دوسری والی نصب اور جر والی. مضاف الیہ کا کیا قانون ہے؟ مضاف الیہ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ حالت جر میں آتا ہے. یہاں تک ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے ان کیا ضمیر ہے؟ جی. کون سی ضمیر ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے؟ جمع کی ضمیر ہے. جمع کون سی؟ حاضر، غائب، متکلم؟ غائب. غائب. ہم غائب ہے نا؟ صحیح ہے. ایک منٹ. غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر مضاف الیہ حالت نصب میں ہوتا ہے. جمع مذکر غائب کی حالت نصب کی ضمیر بتائیے کیا ہوگی؟ ہم تو اس کے اتنے چلے جائے گی اور ہوا ہم آئے گا نا. یہ آپ ضمیر پڑھیں نا. حالت نصب کی ضمیریں پڑھیں ذرا. حالت نصب کی حالت نصب کی ضمیر پڑھیں. کیا ہے؟ ہما ہم. تو کیا آنا چاہیے ادھر؟ اس میں وہ آئے گا ہم. اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟
مجھے یاد ہی نہیں آ رہا بالکل، ابھی بالکل بھول گیا. یہ کیا بنا؟ یہ کیا بنا؟ قلوبہم قلوبہم، یہاں کیا آیا ہے؟ علا. جب علا آیا تو علا کیا کرتا ہے؟ علا کیا ہے؟ علا حرف جار ہے تو اس کو حرف جارہ کیا کرتا ہے؟ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. اس کو جر میں لے کے جائے گا. قلوبہم. پھر قلوبہم، میں صرف پوچھ رہا ہوں علا حرف جارہ ہے، حرف جارہ کس کو جار میں لے کے جاتا ہے؟ مجرور. کس کو لے کے جاتا ہے حرف جارہ؟ اسم کو، آگے والے اسم کو لے کے جائے جو گا. آگے والا، تو آگے والا اسم کیا تھا ادھر؟ قلوب یہ رفع حالت میں تھا. یہ کیا چلا جائے، یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ یہ حالت جر میں قلوبہم. حالت جر میں چلا جائے گا، قلوب ہی ہو گیا. ضمائر اس کے ساتھ کون سا آئے گا؟ ہم ہی آئے گا. ٹھیک ہے. یہ ہم اس کے ساتھ ضمائر آ گیا. اب مجھے بتاؤ یہ ہم جو ہے پیش کے ساتھ لکھا جائے گا، زبر کے ساتھ لکھا جائے گا، کہ زیر کے ساتھ لکھا جائے گا؟ یہ بھی زیر کے ساتھ لکھا جائے گا. زیر کے ساتھ کیوں لکھا جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ حالت جر کی وجہ سے. حالت جر میں نہیں نہیں، راشد صاحب زیر کے ساتھ کیوں لکھا جائے گا؟ چلے گئے. اس سے پہلے زیر ہے اس کی. اس سے پہلے زیر ہے اس کی، نہیں تو پڑھنے میں نہیں آئے گا. صحیح. اللہ نے ان کے دلوں پہ مدد کی. طبع اللہ علی قلوبہم. اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی نا. تو یہ والی ڈائی ہو جائے گی آپ کی شریبہ والی. تو کہا طبع. کیا کروں؟ اس کا کیا آپ نے بولا ابھی؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. جی. طبع. طبع. علی. علی. قلوبہم. پھر قلوبہم کہہ رہا. نہیں اب تو اس کی حالت چینج ہوگی نا. کس کی حالت چینج ہوگی؟ نائب الفعل کی. نائب الفاعل. ایک منٹ، کس کی حالت چینج کرتا ہے؟ کون اپنا اسٹیٹس چینج کرتا ہے؟ مفعول. یہاں مفعول کوئی ہے؟ مفعول کیا ہے ادھر؟ اس جملے میں مفعول کہاں تھا؟ صحیح ہے، صحیح متعلق تھا، مفعول نہیں تھا. اب کیا آئے گا بتاؤ؟ تو وہ قلوبہم ہی رہے گا. علی بھائی کتنا ٹائم نکال دیا تم نے. عابد صاحب ایک آخری کریں آپ فٹافٹ. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. جی. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. یہ تو ہو گیا فتح الباب. تو فتح کیوں؟ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. اچھا اوکے. فتح اللہ. فتح اللہ جنت کے دروازے. جی. باب الجنتی. جنت کے دروازے. ابواب الجنتی. ابواب الجنتی. جنت کے دروازے. ابواب الجنتی کا آپ نے؟ ابواب الجنتی کہا میں نے، ذرا سوچ لوں. جنت، ہاں جنت کے دروازے. ابوابو کا آپ نے دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ مفعول ہو گیا نا. یہ تو مفعول ہے نا. ابواب مفعول ہے نا باس. جی صحیح ہے. ابواب الجنتی. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. اب میں آپ سے کہتا ہوں
کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اب آ جائے گا وہ پھر فتح ابواب الجنتی ابواب الجنتی. ابواب الجنتی. صحیح بنایا آپ نے عابد صاحب؟ اب یہ جنت کے دروازے فتح تو صحیح ہے، مجہول ہو گیا، اور مفعول جو ہے وہ اس کی حالت چینج کرنی ہے تو پھر ابواب ہو گیا، وہ بھی صحیح ہے، ابواب الجنتی. اور مرکب اضافی میں جی مطمئن ہے آپ اس سے؟ ابواب الجنتی مرکب اضافی. میں اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. ایک بار ان کو کمپلیٹ تو کرنے دیں سر. ہاں جی عابد صاحب. عابد صاحب گھبرائیں نہیں، گھبرانا نہیں ہے بالکل. نہیں میں اس کو مجھے تو اپیرنٹلی صحیح لگ رہا ہے، لیکن کوئی نہ گڑبڑ ہوگی جب بھی آپ پوچھیں. عزیز صاحب آپ بتائیے اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں الابواب. الابواب بابو آپ نے تو بہت ہی بڑا بلنڈر مار دیا سر. یہ تو مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی میں مضاف میں الف لام کا بات کرتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب غلطی بتائیے. فتحت. غلطی بتائیے غلطی. اس میں یہاں یہ پر جمع مکسر کی وجہ سے وہ آئے گا انور، فتحت استعمال ہوگا. جمع مکسر کی وجہ سے چوتھے میں آ جائے گا. صحیح ہے، جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے، فاعل آپ کا جمع مکسر ہے. تو پھر کیا آئے گا؟ جمع مکسر ہوتا ہے تو فعل کون سا آتے آئے گا؟ واحد چوتھا صیغہ آ جائے گا نا، واحد مؤنث کا آئے گا. جب مؤنث کا آئے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ فتحت فتحت ہو جائے گا. اور پڑھنے میں نہیں آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پڑھنے میں تو آ ہی جائے گا فتحت. آ رہے. ٹھیک ہے سر جی، کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن، کوئی سوال ڈاکٹر صاحب؟ میں کہہ رہا تھا آپ نے جو کہا کہ فعل لازم جو ہے وہ کبھی مجہول نہیں ہوتا. فعل لازم مجہول نہیں بنے گا. تو دخلا وہ داخل ہوا، یہ فعل لازم ہے فعل متعدی ہے؟ یہ داخلہ وہ ہے، فعل لازم ہے. اچھا تو ایک آیت پڑھو آپ کے سامنے. ہاں پڑھیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَلَوْ دُخِلَتْ. ترجمہ کریں. ہاں پڑھا کیا آپ نے؟ میں نے تو پڑھا دُخِلَتْ. صحیح ہے. تو مطلب یہ ہو نا، اور اگر وہ داخل کیے گئے. داخل کیے گئے. میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کا فعل کون سا تھا؟ دخلت تو ہو گیا تیسرا صیغہ ہو گیا نا، چوتھا سوری. نہیں آپ کی بات صحیح ہے. میں اب آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آپ سے کہا کہ کون سے فعل پہ نہیں آتا؟ فعل لازم پہ آپ نے کہا کہ مجہول نہیں ہوتا. یہ جو ابھی آپ نے جو بنایا ہے یہ اس کا باب چینج ہو گیا. جب لازم فعل کو آپ کو متعدی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو جب آپ آگے باب پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. تو اس کا یہ باب چینج ہو گیا ہے. اب یہ دخلا یدخلو نہیں ہے، یہ ادخلا یدخلو ہے. اچھا ٹھیک ہے سر جی. تو یہ اس کا وہ چینج ہو گیا. بہرحال یہاں تک کلیئر ہے سر؟ بس ختم ہو گیا. آ رہا سر جی یہاں تک کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے، لیکن میں نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کریں گے کچھ.
اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اپنا طارق صاحب، اس میں زیادہ کنفیوژن نہیں کریں، صرف اور صرف آپ یہ سمجھیں کہ مجہول کے اندر دو باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہوتا، اور اس کی جو ماضی کی جو ڈائی ہے نا وہ ذہن میں رکھ لیں، وہ فعل کے اوپر ڈائی ہے۔ جب بھی آپ کو فعل ماضی کا صیغہ نظر آتا ہے، اور فعل ماضی کا اگر آپ کو صیغہ نظر آتا ہے جس کا فا کلمہ جو ہے اس کے اوپر دمہ ہے اور عین کلمے کے اوپر کسرہ ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سیدھا سیدھا، بلکہ فا کلمہ اگر دمہ ہے ماضی کا صیغہ، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فعل مجہول ہے، اور جب مجہول ہوگا تو آپ کو اس کا فاعل نظر نہیں آئے گا، فاعل جو بھی آگے آپ کو حالت رفع میں جو اسم نظر آئے گا اس کو آپ فاعل نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کیا کہیں گے، اس کو نائب الفاعل کہیں گے۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، آپ انشاءاللہ کچھ ہم آیتیں کریں گے، اس سے آسانی ہو جائے گی بہت زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب جی کاپی دو۔ جی جی انور صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ضرب زید حامدا، جی کیا ترجمہ کریں؟ زید نے حامد کو مارا۔ زید نے حامد کو مارا، فعل فاعل مفعول، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل جی ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، لیکن کبھی کبھار جب آپ کو مفعول کو پہ تاکید پیدا کرنی ہو، مفعول کے اوپر زور دینا ہو، تو پھر آپ مفعول کو مقدم کر دیتے ہیں، اور مفعول دو طریقوں سے مقدم ہو سکتا ہے، مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اور مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، پھر فاعل بھی نہیں وہ آ جملہ سکتا، فعلیہ رہے گا، پھر بھی وہ جملہ فعلیہ رہے گا۔ پھر بھی وہ جملہ فعلیہ رہے گا، کیونکہ ہم نے آپ سے ہمیشہ کیا کہا ہے کہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن مفعول جو ہے وہ فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے اور فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ تو اب اگر میں اس کو مقدم کر دوں تو یہ اس طرح سے بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے کہ حامدن ضربا زید۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حامد کی پٹائی ہوئی زید کے ہاتھوں۔ یہ آپ تو بھول رہے، پہلے والے کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ نہیں میں تو اس لیے کہا تھا، آپ کہتے اس کو اگر ترجمہ ہی مقدم کروں تو میں حامد تو کیسے مقدم کروں؟ ہو جائے گا نا، آپ پہلے اوپر والے کا ترجمہ کریں، کیا ہوا؟ وہ اوپر کا تو ہوا زید نے حامد کی پٹائی کی۔ پٹائی کی ہمارا، مارا، ہاں چلے مارا، ٹھیک ہے۔ سوری۔ اب میں نے اس کو مقدم کر دیا، اب ترجمہ کریں، کیا کریں گے؟ مقدم ہو گیا تو اس کا مطلب مفعول پہلا آئے گا، جی تو آپ نے کیا کہا؟ حامد کی زید نے پٹائی کی۔ حامد کی زید نے پٹائی، یا حامد کو زید نے مارا۔ اس طرح سے کر لیں، لیکن مطلب اس کے اندر مقدم ہو گیا نا، جی 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 اور ایک تاکید کا مفہوم آ گیا نا۔ یہاں کیا تھا کہ زید نے حامد کی ماری کی، آپ نے کہا حامد کی زید نے پٹائی کی، حامد کی۔ پھر انور صاحب یہ جو ہماری بنیادی تعریف تھی اس سے تو نکل گیا پھر جملہ، یہ جملہ تو اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ نہیں، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حامد ہماری اسم ہے نا، تعریف کیا تھی؟ ہماری تعریف کیا تھی؟ جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ پھر اور آپ سے کیا کہا؟ اس میں فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، بار بار میں نے کہا ہے آپ سے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ مفعول فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، مفعول مقدم ہو گیا، مفعول مقدم ہو سکتا ہے۔ اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ایک اور ایگزامپل کرتا ہوں، اسی بات کو میں آپ سے کہتا ہوں ضربت
کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے اسے مارا. میں نے اسے مارا. فعل فاعل مفعول ساری چیزیں موجود ہیں نا. جی. فعل ہے فاعل ہے مفعول ہے, اسی کے اندر فاعل موجود ہے. میں فاعل کو باہر نکال دیتا ہوں, مفعول کو باہر نکال دیتا ہوں, مقدم کر دیتا ہوں. میں نے اس کو مقدم کیا تو اس کی سچویشن ایسے ہو گئی, ضربت, اور میں نے اس کو مقدم کیا تو یہ ہو گیا ہو. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی. یہ ہو کون سی ضمیر ہے؟ وہ جو ہے وہ واحد غائب. نہیں, یہ ہو کون سی ضمیر ہے؟ حالت نصب کی. حالت جر ہے. حالت ضربت ہو یہ حالت نصب ہے. حالت نصب ہے نا, یہ حالت نصب ہے. حالت نصب کی جو ضمائر ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹیچڈ ضمائر. اٹیچ ضمائر. یہ بغیر اٹیچمنٹ کے نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے. یہ بغیر اٹیچمنٹ کے نہیں لکھی جاتی ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے؟ پڑھی نہیں جائے گی, لکھی بھی نہیں جائے گی, تو کیا کرتے ہیں اس ہو سے پہلے آپ لگا دیتے ہیں ایا. ایاہو. یہ کیا بن گیا؟ ایاہو ضربتو, اس کو میں نے ہی مارا, یا اس کو میں نے مارا. پہلے کیا تھا؟ میں نے اس کو مارا, اب آپ نے اس کو مقدم کر دیا, اس کو میں نے مارا. تو قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ملے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک تو بڑا معروف ہے, آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں, یہ ہے تو مضارع کا صیغہ, اور زیادہ تر یہ آتے ہیں جو یہ وہ کس طرح سے جب کیا کے ساتھ آتے ہیں تو اکثر آپ کو فعل مضارع میں ہی ملیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں, آپ پڑھتے ہیں مادہ ہے عین با دال, ٹھیک ہے نا, ابدا اس نے عبادت کی, ٹھیک ہے. اس ابدا کا میں اگر فعل مضارع بنانا چاہوں تو بن جاتا ہے یعبدو. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. یعبدو کا میں متکلم کا صیغہ بنا دوں ہم, تو یہ بن جائے گا نعبدو. نعبدو کا کیا ترجمہ ہوا؟ ہم عبادت کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں تیری. نعبدو کا, ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اب میں نے اس مفعول کو کا تیری, اس مفعول کو مقدم کر دیا. جب میں نے اس کو مقدم کر دیا تو میں نے کیا کر دیا؟ کا کو میں باہر لے آیا. کا کو میں باہر لے آیا, میں کا کو پڑھ نہیں سکتا. اٹیچ ضمائر ہے نا؟ جی بالکل اٹیچ ضمائر ہے. تو میں نے کیا کیا, اس سے پہلے ایا لگا دیا. کیا بن گیا؟ ایاک نعبدو. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور آگے بھی پھر اسی طرح سے ملتا ہے ایاک نستعین, تیری ہی ہم. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ مقدم کرنے سے ایک تاکید کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ زمر کی ایک آیت ہے, مجھے تھوڑی سی آیت آ رہی ہے, کریکٹ کرا دیجیے گا. قل اللہ آبدو مخلصا لہ الدین, ہے نا سر؟ جی قل اللہ مخلصا لہ دینی, ایسے ہی ہے نا. پہلے آپ سب یہی تک رکھنے بھی, قل اللہ آبدو. قل کو بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے, قل امر کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا. کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے کیا ہے؟ اللہ آبدو, اللہ آبدو. اللہ کیا ہے؟ مفعول ہے نا. جی جی, اللہ مفعول ہے, عابدو فعل فاعل, ٹھیک ہے نا. کہہ دیجئے کیا کرتا ہوں میں عبادت کرتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں. اللہ کو آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے مفعول کو مقدم کر دیا. مفعول مقدم ہو گیا نا, دیکھا فعل سے پہلے آ گیا نا.
فعل فاعل سے پہلے آ گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں یا اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر آگے اس کا حال آ گیا ہے, مخلصاً لہ الدین ہی ہے نا, مخلصاً لہ الدین. ہاں, تو پھر اس کا آگے حال اور آ گیا کہ میں کس حالت میں کرتا ہوں, یعنی بہت اپنے آپ کو خالص کر کے یا اس چیز کو کر کے. پھر پوائنٹ آپ کو بتانا یہ تھا کہ فعل جو ہے, کوئی بھی فاعل جو ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا, لیکن مفعول فعل سے پہلے آ سکتا ہے. اگر وہ ضمیر اگر ظاہر ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا, اور چونکہ ضمیر مفعول ہے تو مفعول کے جو ضمائر ہیں وہ حالت نصب جر کے ضمائر ہوتے ہیں. حالت نصب اور جر کے جو ضمائر ہوتے ہیں وہ اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں, اس لیے ان کو لکھنے کے لیے ایا کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ایا کے بارے میں یاد رکھ لیجیے گا کہ ایا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے, ایا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. اور کچھ گرامر والے تو ایا کی پوری گردان کرتے ہیں, ایا ہو, ایا ہا, ایا ہم, ایا کا, پوری جو گردان ہے نا آپ کی, جو ہو ہا ہما والی جو پوری گردان ہے وہ پوری گردان کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال, کوئی اشکال؟ ڈاکٹر صاحب, طارق صاحب؟ کلیئر سر. طارق صاحب جی جی ٹھیک. کوئی سوال تھا طارق صاحب؟ نہیں اس کو آپ تھوڑا ٹائم لگا کے پڑھنا پڑے گا, پھر دوبارہ کریں. تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے پھر انشاءاللہ ہو جائے گا. ہاں کچھ نہیں, بس صرف ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ فاعل جو ہے, فاعل کبھی بھی جو ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. فاعل فعل سے پہلے کبھی بھی نہیں آ سکتا, لیکن مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے آ سکتا ہے. مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے سر جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ ایک چھوٹی سی چیز اور کرا دیتا ہوں آپ کو. آج جملہ فعلیہ ماضی جو ہے نا ختم ہو جائے گی. بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے, کرنے کے لیے تیار ہے, 10 منٹ ہے ہمارے پاس. جی کروا دیں. کرا دیں؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا پڑتا ہے, ڈاکٹر صاحب بھاگ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھاگے, ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں گے, آخری 10 منٹ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے. تو چھوٹی سی چیزیں کرا دیں یا چھوڑ دیں؟ کروا دیں طارق صاحب, کروا دیں کہ چھوڑ دیں؟ سر جیسے آپ کی مرضی. آپ سر آپ بتائیے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میجورٹی کے ساتھ ہے سر, جب میجورٹی کہہ دی کرا لیں. چھوٹی سی چیزیں ڈاکٹر صاحب اگر مس بھی کر دیں گے تو ڈاکٹر صاحب پکڑ لیں گے انشاءاللہ تعالی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جی طارق صاحب, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. جملہ فعلیہ جی, اس کے انالیسس کریں. کلا کا فعل ماضی, واحد, غائب اور صحیح ہوتی ہے چیزیں. ٹھیک ہے, فعل ماضی, واحد, مذکر, غائب, اللہ فاعل, اللہ فاعل, انسان مفعول ہو. مفعول, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہے, میں اگر اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں گا؟ اسمیہ میں تو پھر اللہ پہلے آ جائے گا ظاہر ہے. فاعل کو میں باہر نکال دوں گا, جی, فاعل کو میں فعل سے پہلے لے آؤں گا, جی. تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ خلق الانسان, خلق الانسان. انالیسس کریں اس کا.
اللہ فاعل ہے، خلا کا فعل ہے. اللہ فاعل ہے. اللہ نے فاعل تو رہے گا ہی نا. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. جملہ فعلیہ کی تعریف میں ہم نے ایک چیز بڑی ڈیفائن کی ہے، کوئی بھی فعل، کوئی بھی فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اگر فاعل فعل سے پہلے آ گیا تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اللہ ادھر؟ میں نے آپ سے پہلی چیز کہی کہ اس جملہ فعلیہ کو میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں جملہ اسمیہ میں. ہاں تو پھر اللہ اسم ہو گیا، سوری اسمیہ ہو گیا تو پھر اللہ اسم ہو گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کیا کہلا گئے یہاں؟ جملہ اسمیہ ہو گیا جس میں پھر مبتدا ہو جائے گا. یہ مبتدا ہو گیا. اللہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. خلق پھر اس حساب سے خبر ہوگی. خلق آپ کو خبر لگ رہی ہے؟ نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں اگر مبتدا اس کو چھوڑ دیں، آپ انالیسس کریں. خلق کا کیا ہے؟ خلا کا تو فعل ہے، وہی پوری کون سا فعل ہے بتائیے؟ فعل ماضی واحد مذکر. فعل ماضی واحد مذکر غائب. فاعل جی فاعل کیا ہے؟ خلق الانسان، انسان انسان فاعل لگ رہا ہے. خلق اللہ فعل مفعول ہے. انسان فاعل کیا ہے اس کا؟ فائل میں سمجھا نہیں. فائل جملے میں آپ کوئی پوچھیں. فعل بغیر فاعل کے تو نہیں ہوگا نا. جی جی جی. تو خلقہ کا فاعل کیا ہے؟ انسان تو آپ نے کہا مفعول ہے. اب کیا وہ مبتدا اور اللہ جو ہے فاعل ہو سکتے ہیں؟ یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی؟ آپ نے اس کو تو مبتدا کر دیا نا. جی جی یہ ختم ہو گئی بات. اب آپ بات کر رہے ہیں خلقہ کی. ٹھیک ہے. فعل کا فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے صحیح ہے. فعل کا فاعل فعل کے بعد ہوتا ہے. صحیح. فعل کے بعد آپ کو کوئی چیز حالت رفع میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے نا. جی جی بالکل صحیح. کوئی چیز آپ کو حالت رفع میں نظر آ رہی ہے؟ انسان نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ خلقہ کا جو فاعل ہے وہ کس میں موجود ہے؟ خلقہ کے اندر ہی موجود ہے نا. اندر ہی موجود ہے. پھر مطلب ہے کہ اوکے تو ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ ہوا ہو جائے گا. پھر ہوا ہوگا. فعل اپنے فاعل سے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بنا. اور یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے کیا بنا؟ خبر ہوگی. خبر. پورے کا پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس مبتدا کے لیے خبر بنا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بنا. اب اس کا ترجمہ کریں، کیا کریں گے؟ پہلے اس کا ترجمہ کریں، کیا کیا تھا؟ وہاں کیا تھا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب پہلے اس کا ترجمہ کریں. مبتدا میں تو پھر اللہ ہی پہلے آئے گا. اللہ نے ترجمہ کریں. اللہ نے انسان کو مجھے کوئی فرق سے ویریئنس پتہ نہیں چل رہا ہے کیا. اللہ نے انسان کو غور پیدا کریں، تھوڑا سا غور کریں نا بہت. اللہ مبتدا. جی اللہ مبتدا. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مبتدا پھر خبر. جی. اللہ مبتدا. تو اس پر بھی تو اللہ پہلے آ رہا تھا نا ترجمے میں، وہاں فاعل تھا تو سیم تھا. ایک منٹ رک جائیں. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ فاعل پہلے، جی پھر مفعول، اور پھر فعل. پھر فعل. ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. بالکل صحیح. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مبتدا اللہ آ گیا.
हाँ, खबर मुब्तदा क्या है? अल्लाह होगा अल्लाह। ना? खबर क्या है? खबर खुलकल इंसान पूरा जो खबर है, खबर क्या है? खबर जुमला फेली है। जुमला फिर जी, जुमला फेलिया का तर्जुमा करें ना आप इधर। इंसान को पैदा किया। नहीं, खलकल इंसाना का क्या तर्जुमा करेंगे आप इस जुमला फेलिया का? फाइल का है इसमें? उसने इंसान, उसने इंसान को पैदा किया ना। उसने, ओके ठीक है, उसने अब हुआ आप वाला। तर्जुमा करें क्या होगा? उस अल्लाह ने इंसान को पैदा उस किया। अल्लाह ने क्यों कहा? पहले तो मुब्तदा आता है ना यार। अल्लाह आ गया, फिर अल्लाह ने उस इंसान को पैदा किया। अल्लाह ने, अल्लाह, अल्लाह अल्लाह उसने ही ने, इंसान को पैदा किया। अल्लाह उसने इंसान को पैदा किया। जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूं उसको देखने समझने की कोशिश करें। दो दफा आपके पास आ रहा है ना, अल्लाह इधर भी आ रहा है और इसके अंदर भी अल्लाह, इसके अंदर भी फाइल मौजूद है ना, हुआ। ठीक है, ठीक है, समझ। हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर जुमला इसमें में ताकीद ज्यादा आ गई, तो इसका तर्जुमा आप किस तरह से कर सकते हैं? अल्लाह ही ने इंसान को पैदा किया, या अल्लाह उसने ही इंसान को पैदा किया, या अल्लाह उसने इंसान को पैदा किया। यानी इसमें एक ताकीद का मफहूम ज्यादा आ जाता है। जुमला इस्मिया के अंदर जुमला फेलिया के मुकाबले में ताकीद ज्यादा होती है। ठीक है, डबल किस्म का ये हो गया। अब आप इसका देखिए, इसका आपने सीधा तर्जुमा किया, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। इसका अगर आप तर्जुमा करेंगे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही तर्जुमा हो गया जैसे जुमला फेलिया का था। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा था, मुझे फर्क नहीं समझ रहा था। लेकिन अब क्योंकि आप कर क्या रहे थे कि आप इसको करने के बाद उसको ऐसे ही ले जा रहे थे, आपको खबर का जो तर्जुमा करना था, जिस तरह से जब आपकी खबर मुरक्कब में होती थी तो आप मुरक्कब के हिसाब से करते थे ना। अगर मुरक्कब इजाफी होती तो पहले आप मुदाफ को पढ़ते थे, फिर मुदाफ इलैह को पढ़ते थे। सही है। अगर मुरक्कब तौसीफी होती थी तो पहले आप मौसूफ पढ़ते थे, पहले आप सिर्फ पढ़ते थे, फिर मौसूफ पढ़ते थे। मुरक्कब इशारी होता था तो पहले आप इशारा पढ़ते थे, फिर मुशारुल इलैह पढ़ते थे। अब इसी तरह से अगर पूरी की पूरी खबर अगर कोई जुमला है तो जुमले की जिस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं उसी तरह से आप ट्रांसलेशन करते हैं। अब लेट्स से अगर इस जुमले के अंदर आपका जो मफूल होता वो अगर मुरक्कब इजाफी की शक्ल में होता तो उसका तर्जुमा भी उसी तरह से ही होता। ठीक है, ओके। अजीज साहब। जी सर। जी आप अनवर भाई पढ़ेंगे जरा, मैं उसमें काफी ब्लर आ रहा है। क़राअत, क़राअत उसने क़राअतिन निसाउल कुरआन। क़राअतिन निसा, क़राअत फ़ेल माज़ी, इसका तर्जुमा करें। औरतों ने कुरान पढ़ी, औरतों ने कुरान पढ़ी। जी, औरतों ने कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ी, पढ़ी तो रख है, पढ़ा के औरतों ने कुरान पढ़ा। ठीक है जी, इसको जुमला इसमें बनाए। अन्निसाउ, अन्निसाउ, क़राअतिल कुरआन, क़राअतिल कुरआन, क़राअतिल कुरान हुआ। एक मिनट, आपने कहा क़राअतिल कुरान, यही कहा ना आपने? जी।
آپ نے اس کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ عورتوں نے قرآن پڑھا. ٹھیک. اس کا کیا ترجمہ ہوگا قرأت القرآن کا؟ انہوں نے قرآن پڑھا. انہوں نے قرآن پڑھا. کہاں انہوں نے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد مؤنث. واحد مؤنث غائب. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ غائب. کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے. ترجمہ کریں. اس نے واحد مذکر. اس نے قرآن پڑھا. اس نے قرآن نہیں، اس عورت نے قرآن پڑھا. اس عورت نے قرآن پڑھا. جی یہاں پر اچھا صحیح. جب جو میں اس میں کریکشن کروں، تو اسی نے تو روکا ہے آپ کو. ہاں جب اسم شروع میں آئے تو پھر فعل بھی اس میں ہوگا جمع میں. اسی اگر جس طرح سے ہوگا کیونکہ اس کی وجہ ہے نا، کیونکہ صحیح میں سمجھے. خبر جو ہے وہ اسی کے مطابق چلتی ہے نا، مبتدا کے مطابق چلتی ہے. تو اب آپ کا ہونا کیا چاہے ان عورتوں نے قرآن پڑھا، اب کیا آئے گا؟ النساء کو چھوڑ دینا، یہاں کی بات کریں. اس میں قرأ القرآن. آپ نے جملہ کیا بنا؟ دیکھیے مجھے جو بات جملہ میں نے بنانا ہے کہ عورتوں نے قرآن پڑھا. ان عورتوں نے قرآن پڑھا. عورتوں نے، ہاں ان عورتوں نے قرآن پڑھا. ان عورتوں پھر میں یہ کروں گا، ان عورتوں نے قرآن پڑھا کہ مجھے جملہ بنا کے دکھائیں. النساء کو آپ کیوں لا رہے ہیں؟ میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ جملہ بنا کے دکھائیں. ان عورتوں نے قرآن پڑھا. قرأنا القرآن. جی قرأنا. آپ نے قرآن القرآن کیوں کیے؟ جمع مؤنث نہیں، قرآن القرآن آپ نے کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے کیوں کیا آپ نے قرآن القرآن؟ میں چھٹا صیغہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا. لیکن کیوں؟ وجہ تو بتائیں کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ ہمارا جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے. مبتدا کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے سر، مبتدا کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پھر تو ہوگا قرأ القرآن. جی زور سے بولے. قرأ القرآن تیسرا قرأ القرآن. جی ایک منٹ. قرأ یہ کیا چیز ہے قرأ؟ یہ کیا چیز ہے قرأ؟ یہ اصل میں انہوں نے قرآن پڑھا، یعنی بہت سے آپ یہ چاہ رہے کہ میں اس طرح سے جملہ بناؤں کہ اس میں تیسرا صیغہ استعمال کروں. قرأوا القرآن. میں یہ بنانا چاہ رہا تھا. آپ یہ بنانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کا اوپر والا جملہ کیا تھا؟ اوپر والا جملہ تو قرأت النساء قرآن. ترجمہ کریں نا، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ عورتوں نے قرآن پڑھا. عورتوں نے قرآن پڑھا. اب میں نے عورتوں کو باہر نکال دیا تو اب کیا بچ گیا؟ قرأت القرآن. یہ انہوں نے قرآن پڑھا. النساء فاعل تھا نا؟ جی میں نے اس فاعل کو باہر نکال دیا تو اب پھر مجہول بن جائے گا. مجہول کو چھوڑ دیں، میں نے فاعل کو باہر نکال دیا. صحیح. آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ عورتوں نے قرآن پڑھا. ان عورتوں نے قرآن پڑھا. ان عورتوں نے، جی ان عورتوں نے قرآن پڑھا.
اب میں نے اس میں سے عورت نکال دیا تو کیا بچے گا؟ انہوں نے قرآن پڑھا. ان مونسوں نے قرآن پڑھا. ان مونسوں نے قرآن پڑھا کہ کیا عربی بنے گی؟ اس نے قرآن پڑھا. اس نے قرأ. آپ مجھے پورا جملہ بنا کے بتائیں. اس نے قرآن پڑھا. قرأ القرآن. ان دونوں نے قرآن پڑھا. قرأ قرآن. ان سب نے قرآن پڑھا. قرأوا قرآن. اس مونس نے قرآن پڑھا. قرأت القرآن. ان دو مونس نے قرآن پڑھا. قرأت قرآن. قرأت القرآن. قرأت القرآن. ان سب مونس نے قرآن پڑھا. قرأنا قرآن. تو پھر آپ یہ اختراع کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے بنایا تھا انور بھائی شروع میں قرأنا میں نے قرآن. آپ سے پوچھا تھا آپ نے بنایا کیوں ہے، آپ مجھے اس کا جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا وہ چھٹا صیغہ جمع کے لیے استعمال میں نے آپ سے یہ تو پوچھا آپ نے چھٹا صیغہ کیوں استعمال کیا، اس کی وجہ بتائیں مجھے. کیونکہ ہمارا جو اسم آ رہا ہے وہ جمع ہے. نہیں میں آپ کو یہی بتانا چاہ نہیں، آپ اس کو مبتدا سے کیوں ریلیٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ ہم جب جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ، آپ مبتدا سے کیوں ریلیٹ کر رہے تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے جب اس کو قرآنہ کیا تھا. جی آپ نے جب اس کو قرآنہ کیا تھا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آپ نے اس کا ترجمہ کیا تھا، یا عورت یا ظاہر تھی نا. جی اب ظاہر تھی نا، آپ نے اس کو عورتوں کو باہر نکال دیا. جب آپ نے اس کو باہر نکال دیا تو اب یہ غائب ہو گئی نا. اب یہ جو آپ جو یہاں فعل تھا، یہاں اب فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں آ گیا نا. صحیح ہے، ضمیر کی صورت میں آئے، اس لیے آپ نے چھٹا صیغہ استعمال کیا. یہاں آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں تھا تو آپ نے کیا کیا؟ النساء قرأن القرآن. صحیح ٹھیک ہے. اگر اس کے آپ انالیسس کریں گے تو کیا کریں گے؟ النساء مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے. قرأنا القرآن، یہ ہمارے پاس خبر آ گئی. نہیں انالیسس کریں نا پراپر. آپ نے اس کو کہا مبتدا اور قرأنا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی مؤنث فعل ماضی جمع مؤنث غائب. فاعل کا ہے اس کا؟ فاعل اسی کے اندر ہے. کون سا ہے؟ ہن. اور القرآن مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن گئی. طارق صاحب ایک اور کریں، ختم کریں گے پھر. بس سر جی کافی ہے. آج کا کافی ہے. آج کا بہت ہے سر. آج کا بہت لمبا سی. سر ہم 1 گھنٹہ آگے ہیں آپ سے. چلے خیر ہے. برحال صرف اس کے اندر سمپل یہ جو چیز آپ کو پوائنٹ بتانا ہے وہ صرف سمپل سا تھا کہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ جملہ فعلیہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ فعل اور فاعل. فاعل کبھی بھی جو ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آتا، لیکن مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے آ سکتا ہے. فاعل اگر فعل سے پہلے آئے گا تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا بلکہ وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. اور جب جملہ اسمیہ ہوگا تو پھر جو جملہ اسمیہ کے اجزاء جس طریقے سے چلتے ہیں اسی طریقے سے آپ چلائیں گے. یہاں آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ اللہ آپ کا دیکھیں کہ سلیم صاحب آپ کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ سلیم صاحب بھی نکل گئے. اچھا، اللہ آپ کا واحد تھا تو آپ دیکھیں خلقہ بھی واحد تھا.
یہاں آپ دیکھیں نساء جو ہے وہ جمع تھی، اس کی خبر بھی جو ہے نا وہ جمع کی صیغے میں آئی. صحیح. ٹھیک ہے، بس صرف اتنا سا پوائنٹ تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ہم اگلی دفعہ یہ نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ کچھ انشاءاللہ آیات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی. بے فکر رہیں آپ. ٹھیک ہے سر جی، آج میں خیال تھوڑا ہیوی ہو گیا. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.